بھائی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ لفظ اللہ کا لام کب باریک ہوتا ہے کب موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر سورۃ الجن میں یہ دوسرے پیج کے اندر آیت دیکھیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ۔ تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آئے یا پیش آئے تو اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، تو یہ موٹا ہوا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر زبر آیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آئے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کو موٹا کر پیج میں اگر ایک آیت میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ لفظ عبد اللہ دیکھیں اس کے اندر لفظ اللہ سے پہلے دال پر پیش آیا ہوا ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے کسی لفظ کے اوپر تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں اسی پیج کے اندر ایک آیت ہے إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ۔ اب دیکھیں یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے صاد آیا ہوا ہے اور صاد کے نیچے زیر ہے، کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو ہم یہاں باریک کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ اللہ کو موٹا یا باریک کرنے کی تین صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ تین ہیں کہ اگر اس سے پہلے کسی لفظ کے اوپر کسی حرف کے اوپر زبر آئے یا پیش آئے تو وہاں اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر آئے تو اسے باریک پڑھیں گے۔